صلاۃ الخوف، صلاۃ الخوف، ڈر کی نماز۔ یہ کون سی نماز ہے؟ حالت جنگ میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ وہ آپ دیکھیں نا، حدیث میں تفصیلاً آیا ہوا ہے کہ کیسے صلاۃ الخوف پڑھتے ہیں، کہ جو متوفی عنہا زوجہا، یعنی جو شوہر فوت ہو جاتا ہے اس کی بیوی کے اوپر جو عدت ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے۔ یہ جو آیت ہے یہ منسوخ شدہ آیت ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لیجیو ان اللہ، بے شک اللہ، خدا کی قسم اللہ، سمیع علیم، کیا ہے؟ سب کچھ سننے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عین لا تدمع ومن نفس لا تشبع۔ اما بعد، قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ حافظوا علی الصلوات، حفاظت کرو تمام نمازوں کی، یعنی جتنی بھی سب نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاة الوسطی، اور درمیانی نماز کی بھی، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ تعالیٰ کے لیے فرمانبردار بن کے کھڑے ہو جاؤ۔ یعنی اس سے پہلے جو آیات تھی اس میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں اس میں طلاق کے مسائل ڈسکس ہو رہے تھے، اس میں خلا کے مسائل ڈسکس ہو رہے تھے، اور اس میں کیسے اگر کوئی طلاق یافتہ ہے تو اس کو کیسے اپروچ کرنا ہے اس کی ڈسکشن ہو رہی تھی۔ اب اچانک بیچ میں نماز کے متعلق بات شروع ہو گئی، تو یہ جان لیجئے کہ یہ ضروری نہیں، کیونکہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ قرآن کی ایک آیت کا دوسری آیت سے کوئی بہت پاورفل کنیکشن ہونا ضروری ہے۔ اٹس ناٹ نیسیسری۔ یس، اکثر میں ہوتا ہے، اکثر ہوتا ہے، اور یہ خوبصورتی اور جمالیاتی پہلو ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ جو قرآن ہے وہ کوئی ہمارا جو اسلامک سٹڈیز کی طرح کوئی بک نہیں ہے، ہاں، یعنی اس میں ہر کتاب کا آپس میں کوئی نہ کوئی کنیکشن ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ لا شک ایک کا دوسرے کے ساتھ کوئی نہ کوئی کنیکشن ہوتا ہے، اب یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر کسی کو پتہ بھی ہو، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح آپ اس میں کوئی نہ کوئی ایک معنی نکال سکتے ہیں، جیسے کہ بعض مفسرین نے اس کا ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ طلاق کے متعلق ڈسکشن کر رہے تھے، نکاح کے متعلق بات کر رہے تھے، خلا کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو یہ یعنی ضروری آ گیا کہ تمہارے اوپر جو دنیاوی اللہ نے چیزوں کے اوپر تمہیں مکلف بنایا ہے، تم اپنے حقوق کی جنگ میں کہیں اللہ کو نہ بھول جاؤ۔ یعنی بٹوین دا لائنز ہی از سیئنگ دیٹ ان یور فائٹنگ فار یور رائٹس، تم اللہ کے رائٹس کو مت بھولنا۔ تمہیں اپنی فکر ہے کہ تمہارے طلاق، نکاح، خلا مولا، ان سب کا تمہیں فکر پڑی ہوئی ہے، اس کے بیچ میں تم کہیں اللہ کو نہ بھول جاؤ۔ اس لیے اللہ نے بیچ میں اس چیز کا ذکر کیا، اور اسی لیے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ لما ذکر حقوق الناس دلہم علی المحافظۃ علی حقوق اللہ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا لوگوں کے حقوق کے متعلق تو ادھر یہ بھی بتلایا کہ تم کہیں اللہ کے حق کو نہ بھول جاؤ، ٹھیک ہے نا۔ اس میں سے ایک یہ نماز آ گئی، اور اسی طرح یعنی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر اس کا ذکر کیا ہے، اور ادھر اللہ تعالیٰ نے علی الصلوات ال ڈالا ہے، ال،
اس کو بولتے ہیں الاہدیہ. الاہدیہ کا مطلب ہے وہ نمازیں جو تمہارے ذہن میں ہیں. ساری نمازیں، الصلوات، ساری نمازوں کا تم نے حفاظت کرنا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا والصلاۃ الوسطیٰ، اسپیشلی اس کا ذکر کیا گیا. اس میں بعض علماء، بعض روایات، بعض احادیث کی بنیاد پہ وہ کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ یہ عصر کی نماز ہے. جب وہ عدد کو دیکھتے ہیں تو بیچ والی نماز کون سی ہے؟ عصر کی. اس سے پہلے فجر ظہر آ گئی، عصر کے بعد مغرب عشاء گئی، تو بیچ والی نماز کون سی ہوگی؟ عصر کی ہوگی. بعض روایات میں یہ بھی ذکر ہے کہ جو عصر کی نماز میں سستی کرتا ہے اس میں نفاق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور اسی طرح یعنی مختلف اقوال ہیں اس میں. المہم بعض نے تو یہ ذکر کیا ہے کہ لا شک یعنی کیونکہ جو عصر کا ٹائم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کام کا، کاج کا وقت، یعنی اٹس دا، یعنی جو دن کا جو پیک ٹائم ہوتا ہے نا کام کا، وہ عصر کا ٹائم ہوتا ہے جب سارے لوگ مصروف ہوتے ہیں. اس وقت چھوڑ کے آنا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں. اور خاص کر اگر آپ مثلاً کسی رش والے جگہ پہ ہو، مارکیٹ میں، مثلاً حفیظ سینٹر، موبائلوں کا گڑھ، الیکٹرانکس کا گڑھ، حفیظ سینٹر میں عصر کی اذان ہو رہی ہے. نماز کے لیے مجھے کتنا لگ جائے گا؟ کم از کم 25 یا آدھا گھنٹہ، یہ زیادہ سے زیادہ کہہ لیں 25 آدھا گھنٹہ. جا کے میں وضو کروں گا، نماز کا انتظار کروں گا، نماز پڑھوں گا، پھر آؤں گا، تو کم از کم زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ کہہ لیں. اب ایک جو تاجر ہے نا اس کے لیے وہ کیا بولتے ہیں؟ ٹائم از منی. ٹائم از منی وہ کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں ٹائم از لائف. ہاں اچھا جی، وہ آدھے گھنٹے کو نماز سے حساب نہیں کرتے کتنا پیسہ میں نے کمایا اور خسارہ کیا. تو اس لیے ان کے لیے بھی یہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. تو بعض علماء نے اس کا ذکر کیا کہ یہ اسی لیے ذکر کیا گیا ہے. اور اسی طرح بعض نے یہ کہا ہے کہ عشاء کی نماز ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس ایک اور روایت ہے کہ صلاۃ العشاء اثقل علی المنافقین. منافقوں کے لیے سب سے جو بھاری ترین جو نماز ہے وہ کون سی ہے؟ عشاء کی نماز. کیوں؟ کیونکہ اس زمانے میں اگر آپ بھی آج کل پنڈ میں یا گاؤں میں جائیں، ہمارے گاؤں میں بھی، ہمارے یہ بلتی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، یا ادھر پنجاب میں بھی ایسے پنڈ ہیں جدھر شام کے بعد کھانا کھاتے ہیں، ہے نا، اور اس کے بعد وہ سونے کی تیاری شروع ہو جاتی. جو خالص دیسی پنڈ ہے نا، ابھی تو پنڈ میں بھی وہ شہر کے اثرات آ گئے، لیکن اس میں بھی کیا ہوتا تھا کہ عشاء سے پہلے لوگ سو جاتے تھے. کون سی چیز ان کو روکتی تھی سونے سے؟ عشاء کی نماز. سو اٹس ناٹ اے ایزی گیم، کیونکہ وہ فجر کے وقت اٹھ جاتے تھے اور ان کا پورا دن کام کاج میں. ہمارے گاؤں میں بھی ایسا ہوتا تھا، مغرب کے بعد کھانا شانا ہو گیا، عشاء کی اذان ہوئی، نماز پڑھ کے سو جاتے تھے. خواتین نماز پڑھ کے اسی وقت سو جاتے تھے. عشاء کے بعد تو سناٹا ہو جاتا تھا. ادھر تو دنیا عشاء کے بعد شروع ہوتی ہے نا، خاص کر DHA وغیرہ میں تو شام کے بعد ان کا سورج طلوع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے، یعنی فطرت مسخ کر دی گئی نا. اور خاص کر آج کل انٹرنیٹ کی دنیا، یہ جو آپ کے آج کل کے جو فری لانسنگ کا کام ہے یا یہ کام ہے، اس میں کیا ہے؟ اس میں آپ نے جناب شام کو کام شروع کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ UK US یورپ میں لوگ ان کا دن اب شروع ہوا ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز، خاص کر جو عصر کی نماز ہے، اس کی کیا اہمیت ہے. اور اس کے بعد یہ بھی یعنی یاد رکھیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. قام یقوم قیاماً، کھڑے ہو جاؤ. قانتین، قانتین سے مراد ہے ایک انداز میں قنت یقنت، یہ قنوت سے نہیں ہے، ادھر مراد ہے ایک انداز میں فرمان برداری میں کھڑے ہو جاؤ. کیونکہ اس میں بعض علماء نے ذکر کیا ہے، مثلا صحیح روایت ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں سلام کیا کرتے تھے. یعنی while he is praying، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آ کے سلام کرتے السلام علیکم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا کرتے تھے. یہ ابتدائی امر میں.
پھر حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ لیکن جب ہم نجاشی کے پاس سے واپس آئے تو جب ہم سلام کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب نہیں دیا کرتے تھے اور کہتے تھے ان فی الصلاۃ لشغلا، ہم نماز میں بیزی ہوتے ہیں۔ اس میں بعض علماء نے ذکر کیا کہ وہ اس آیت کی وجہ سے قوموا للہ قانتین، کہ تم فرمان بردار کی طرح کھڑے ہو جاؤ۔ اسی طرح حضرت بلال ابن رباح کی روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا کرتے تھے، آخری امر میں انہوں نے وہ اشارتاً جواب دیتے تھے، اسی لیے یہ سنت میں سے ہے۔ کبھی آپ نماز پڑھو، کئی بار ایسا ہوتا ہے، میں نے بھی ایک بار اس سنت پہ عمل کیا تھا تو ہمارے کچھ بھائیوں نے میری کلاس لگا دی۔ پتہ نہیں ہے نا لوگوں کو، ہر کسی کو نہیں پتہ ہوتا ہے۔ صحیح حدیث میں کہ حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ایک تو آیا جیسے میں نے آپ کو ابن مسعود کی روایت بتائی، شروع میں وہ جواب دیتے تھے باقاعدہ، پھر انہوں نے بالکل بند کر دیا، پھر اس کے بعد یہ آیا کہ حضرت بلال ابن رباح کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں ہوتے اور کوئی سلام کرتا تو وہ اس طرح جواب دیتے تھے، اس طرح، ٹھیک ہے نا۔ اور بعض یوں کہتے ہیں، مطلب اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، المہم یہ ہے کہ کان یشیر بیدہ ہکذا، بعض روایات میں یہ ایک بار میں نے کیا، وہ بولتے ہیں مولوی صاحب آپ کی نماز باطل ہو گئی۔ ہاں، میں نے بولا بھائی جان یہ دیکھیں یہ سنت عمل ہے، ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ المہم یہ ایک فقہی معاملہ ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، اور اس آیت میں ہمیں یہ بھی بتلایا جا رہا ہے کہ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت ہے نماز عصر کے متعلق کہ جب غزوہ احزاب کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز دیر ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ انہوں نے ہمیں صلاۃ الوسطیٰ کے لیے مصروف کر دیا، یعنی نماز عصر سے مصروف کر دیا، ہم نماز نہیں پڑھ پائے وقت پہ۔ اب دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا دے رہے ہیں، دیکھیں ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے۔ کتنی خطرناک بد دعا ہے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز عصر کی کتنی اہمیت ہے، اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وائی اللہ مینشنڈ اٹ اسپیسیفکلی، حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، اس اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پھر اگر تم خفتم، اگر تم ڈرتے ہو، ڈر رہے ہو، اور پھر اگر تم ڈر رہے ہو حالت جنگ میں تو کیا کرو، فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پھر تم پڑھ لیا کرو، چاہے تم سواری پر ہو، ہاں، او رکبانا، یا پھر تم پیدل چل رہے ہو، ٹھیک ہے نا۔ اس سے ایک اور بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ آپ لوگوں کو ایک چیز کا پتہ ہونا چاہیے جس کو بولتے ہیں صلاۃ الخوف، صلاۃ الخوف، ڈر کی نماز۔ یہ کون سی نماز ہے؟ حالت جنگ میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ وہ آپ دیکھیں نا حدیث میں تفصیلاً آیا ہوا ہے کہ کیسے صلاۃ الخوف پڑھتے ہیں۔ مثلاً اس میں 2 صفیں ہوتی ہیں، پہلے صف والے 1 رکعت پڑھتے ہیں، دوسرے والے انتظار کرتے ہیں، جب پہلے صف والوں کی رکعت مکمل ہو جاتی ہے وہ ادھر سٹاپ ہو جاتے ہیں، پھر دوسرے صف والے اپنی پہلی رکعت مکمل کرتے ہیں۔ یہ حالت جنگ میں ہے، اور یہ باقاعدہ عملی طور پر رسول اللہ اور صحابہ کرام نے کر کے دکھایا عملی طور پر۔ سو دیٹ مین کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جیسے کہ ایک اور حدیث میں ہے کہ العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکها فقد کفر، ہمارے اور کفار کے درمیان میں اگر کوئی چیز ڈفرینشیٹو کرنے والی ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ یہ نماز ہے۔ فمن ترکها فقد کفر، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح حدیث ہے، آپ چیک کر لیں کہ جس نے نماز کو چھوڑ دی فقط کفر، اس نے کفر کا عمل کیا۔
کتنی خطرناک بات ہے. اور ہم لوگ نماز میں کتنی سستی کرتے ہیں. ہم لوگ نماز میں کتنی سستی کرتے ہیں، خاص کر فجر کی نماز. افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج کل تو 6 بجے نماز ہوتی ہے، 7 بجے آپ ادھر دیکھ لو یہ روڈ فل ہوتا ہے. کیوں جناب؟ یہ آئیسل، اسکل، بیکن ہاؤس، فوربلز اور پتہ نہیں کیا کیا علم غلم سکولز ہیں، اس کے لیے لوگ آتے ہیں، اس کے لیے کتنا اہتمام ہوتا ہے. کاش یہی پرائرٹی ہماری نماز فجر کے لیے ہوتی. دس از ویری شیمفل واللہ. اور اگر آپ کسی کو کہیں نا کہ بھائی جان فجر پہ اٹھا کرو، شیخ صاحب بہت سستی ہوتی، بہت تھک جاتا ہوں، میری نائٹ شفٹ ہوتی ہے. آئے ہائے، نائٹ شفٹ کے لیے تو آپ جاگ سکتے ہو لیکن فجر کے لیے نہیں جاگ سکتے. او شیخ صاحب آئی ہیو اے PhD ریسرچ، میں پوری رات جاگتا رہتا ہوں، رات پوری وہ کافی پیتا رہتا ہے، فجر کی اذان جیسے ہی سنتا ہے سو جاتا ہے. یہ کتنی یعنی بدبختی، بدنصیبی اور بدقسمتی کی علامت ہے. یہ ایمان کی کمی کی علامت ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ شیطان جو ہے نا وہ انسان کے کان میں یورین کرتا ہے. کبھی آپ سو رہے ہوتے نا، اذان سنتے ہو، خاص کر آج کل سردیوں میں، آئے ہائے ہائے، ہاں ہیٹر چلایا ہو، گرم گرم کمبل ہو، کیا سین ہوتا ہے سونے کا، ہے نہیں ہے بیٹا؟ اب اس پہ اذان ہو جائے، اللہ خیر کرے. اب یہ دیکھو نا، اب ہمارا قلبی بھی دیکھو، ہمیں دل میں چڑچڑاہٹ پیدا ہوتی ہے اذان سن کے. واللہ یہ بڑی خطرناک علامت ہے کہ اذان سن کے آپ کے دل میں ایک تنگی محسوس ہو. حدیث میں آتا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے نا، شیطان ہوا چھوڑتے ہوئے بھاگتا ہے. ہم تو اس سے بھی بدتر ہو گئے کہ اذان سنتے بولتے ہیں امی پھر اذان ہوگی. ابو یہ مولویوں کو کیا ہوتا ہے، یہ تو بار بار اذان دیتے رہتے، تھکتے نہیں یہ لوگ. بلکہ اس دن میں نے ایک، اللہ معاف کرے، ایک بڑا مشہور ملین سبسکرائبر یوٹیوبر ہے، اسلامک اسکالر بنتا ہے، وہ کیا کہتا ہے، یہ اذان تو ہمیں تنگ کرتی ہے، ہمارے کانوں کو چبھتی ہے، اس کو تو بند کر دینا چاہیے، اذیت کا سبب ہے. واللہ یہ اس نے کہا جس کو آج کل لوگ بڑے بڑے اسکالر سمجھتے ہیں. میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ ہمارا یہ اسلوب نہیں ہے. اب دیکھیں نا، وہ بولتے کہ جو مسجد کے قریب ہیں ان سے پوچھو کہ وہ کتنی اذیت میں جیتے ہیں. استغفر، کتنی خطرناک بات ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی محبت پیدا کریں. کیسے نماز کی محبت پیدا کریں؟ ہمیں اینسٹائن کا پتہ ہے، شیکسپیئر کا پتہ ہے، ہاں اس کے کوٹیشن پتہ ہے، ہاں اور جناب وہ فروئڈ نے کیا کہا ہے، ہاں اور اسی طرح ڈارون نے کیا کہا ہے وہ پتہ ہے. لیکن یہ نہیں پتہ کہ یار میرے اللہ نے مجھے کیا کہا ہے، نماز میں کیا پڑھتے ہیں ہم. سب سے پرابلم یہ ہے نا، ہمیں کیوں نماز سے محبت نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہم نے وہ نماز کو ٹیسٹ ہی نہیں کیا ہوا. سعید ابن المسیب رضی اللہ عنہ بڑے محدث، 40 سال تک ایک بار بھی تکبیرۃ الاحرام نہیں چھوٹی. 40 سال تک. آج کے بھی ایسے علماء موجود ہیں، مدینہ کے بڑے عالم دین ہیں، محدث مدینہ. ہمارے کچھ اسباق کے استاد بھی ہیں، الشیخ المحدث عبد المحسن العباد، ابھی ابو 80 ہیں. وہ بولتے 50 سال سے کبھی میرے سے ایک نماز تکبیرۃ الاحرام کے ساتھ نہیں چھوٹی. اب سوچیے ہم ہماری حالت دیکھیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کے اپنے اندر محبت پیدا کریں. نماز ڈر کا سامان نہیں ہے، نماز از میسج آف لو. واللہ if you taste it واللہ you will not leave it. اس لیے تو وہ جو حدیث میں ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبعۃ، جو 7 صفت کے جو لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سایہ نصیب فرمائے گا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، ان میں سے کون ہے؟ شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایک نوجوان جس کا دل عبادت میں معلق رہتا ہے، ہر وقت نماز کی اس کو فکر رہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں
نماز کی اقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، پھر جب امن میں ہو جاؤ، جب تم امن میں پہنچ جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کو یاد کرو، كَمَا عَلَّمَكُمْ، جس طرح اس نے تمہیں سکھایا، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت میں ہمیں یہ بھی بتلایا جا رہا ہے کہ ہم کتنے کم علم لوگ ہیں، کم علم لوگ ہیں، کتنے ہمارے پاس علمی کمی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اسی طرح ایک اور آیت میں یہ بھی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب پیدا کیا وی ور بلینک۔ بلینک کا کیا مطلب؟ یعنی علمی لحاظ سے ایک ہے فطرہ، ان دونوں میں فرق ہے۔ فطرہ جو ہے نا، جیسے حدیث میں نا کہ اذا ولد المولود فهو ولد على الفطرہ فابواہ یہودانہ او یمجسانہ، یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے، پھر یا تو اس کے ابو یا اس کے امی اس کے جو فطرت کو مسخ کر دیتے۔ فطرت الگ چیز ہے، علم الگ چیز ہے۔ کچھ لوگ اس میں فرق نہیں کرتے۔ علم وہ ڈیٹا ہے جو آپ کو بعد میں ملتا ہے، جو ایکسپیرینس ہے، باقی چیزیں۔ تو اس لیے انسان جتنا بھی علم حاصل کر لے، علم کے 3 لیولز ہیں، بعض علماء کہتے ہیں۔ جب تھوڑا سا سیکھتا ہے نا انسان، فرسٹ بیبی سٹیپ، ہی تھنک ہی از دا شیخ الاسلام، ہی از دا محدث الفقی البخاری مسلم امام احمد، سب کچھ اس کے اندر جمع ہو گیا۔ یہ پہلا لیول ہوتا ہے۔ یہ علم کے جو بچے ہوتے ہیں نا، ان کا یہ لیول ہے۔ جب وہ دوسرے لیول میں آتا ہے نا، تو اس کو یہ لگتا ہے کہ یار ابھی میرے پاس تھوڑا علم ہے، تھوڑا علم ہے۔ جب وہ دوسرے لیول پہ، جب وہ تیسرے لیول پہ پہنچتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے بھائی جان میرے پاس تو کوئی علم ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ علم از اے اوشن، اس کے تو ابھی میں ساحل پہ کھڑا ہوں۔ تو یہ علم کے نا درجات علماء نے ذکر کیے ہیں۔ اچھا جی، اسی طرح اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور جو لوگ تم میں سے فوت کیے جاتے ہیں، جو فوت ہو جاتے ہیں، ویذرون ازواجا، اور وہ بیویاں چھوڑ جاتے ہیں، وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، تو وہ اپنے جو بیویوں کے لیے 1 سال تک جو سامان ہے وہ بغیر وصیت کے کر دیتے ہیں۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، اور اگر وہ نکل جائیں، یعنی جو بیویاں ہیں وہ نکل جائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَعْرُوف، تو اس کا تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ تم نے اپنی طرف سے تو معروف کرنا چاہا، ٹھیک ہے، لیکن وہ نکل گئی۔ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے، کمال حکمت والا۔ Whatever he does there is a wisdom، ٹھیک ہے نا، چاہے ہمیں پتہ ہو یا نہ پتہ ہو۔ اور اسی طرح اس آیت میں اللہ تعالیٰ یعنی ایک اور بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ منسوخ آیت ہے، کیونکہ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے، کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا یعنی جیسے کہ پچھلی آیتوں میں گزر چکا ہے کہ جو متوفی عنہا زوجہا، یعنی جو شوہر فوت ہو جاتا ہے اس کی بیوی کے اوپر جو عدت ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے۔ یہ جو آیت ہے یہ منسوخ شدہ آیت ہے، ٹھیک ہے نا۔ نسخ کے بارے میں ہم نے پورا ایک لیکچر کیا تھا، آپ میں سے اگر کسی کو یاد ہو، اس کی تفصیلات میں نہیں جاتے کہ نسخ کیا ہوتا ہے، اس کے کیا احکامات ہیں۔ المہم یہ منسوخ شدہ آیت ہے جس میں یہ بتلایا گیا کہ عورت کے لیے 1 سال رہنا، پہلے یہ ہوتا تھا 1 سال وہ رہتے تھے، اب تو اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر دی کہ 4 مہینے 10 دن۔ اور اسی طرح اس وقت یہ بھی تھا کہ 1 سال کا جو پانی خرچہ ہے وہ میاں کے اوپر ہوتا تھا، اب وہ آیت منسوخ ہو گئی۔ اس کی بنا پر یہ ہے کہ 4 مہینے 10 دن وہ عورت عدت میں رہے گی اور اپنے شوہر کے گھر میں رہے گی، اس کے بعد اس کی آزادی ہے، وہ جو کرنا چاہے۔ پہلے یہ تھا نسخ ہونے سے پہلے 1 سال تک، لیکن اگر وہ نکل جائے تو تمہارے اوپر ذمہ نہیں ہے،
اس آیت کے مطابق، تو یہ منسوخ شدہ آیت ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور ان عورتوں کے لیے جن کی طلاقیں ہو چکی ہیں یا ہو جاتی ہیں، ان کا بھی کچھ نہ کچھ حق ہے متقیوں اور پرہیزگاروں پر کہ آپ ان کو کچھ نہ کچھ جو سامان ہے وہ دے دیں معروف طریقے سے۔ ہمارے معاشرے میں اگر آپ دیکھیں مطلقات کے کوئی حقوق نہیں ہے، واللہ جو ڈیورس شدہ عورتیں ہیں بیچاریاں، واللہ میرے پاس کئی کیسز آتے ہیں، ان کی حالت پرسان حال ہے واللہ، اور خاص کر اگر بچے ہوں۔ ابھی پچھلے لیکچر میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا ایک قصہ، ایک عورت ہے، اس کے 5 بچے ہیں، اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی، ہاں، اب اس کو وہ خرچہ بھی نہیں دیتا، اس کو ذلیل بھی کرتا ہے، وہ اکیلی عورت پورا اس گھر کو کیسے چلائے گی اس ہمارے معاشرے میں؟ جیسے کہ وہ کہتے ہیں نا لبرل پیٹریارکی والا معاشرہ، ہاں، جدھر مرد ہی مرد کے حقوق ہیں، عورتوں کے بھی حقوق ہیں الحمدللہ لا شک، لیکن لوگوں کی حرکتیں ایسی ہیں کہ ان بیچاریوں کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اسی لیے ان کے اوپر رحم دلی اور شفقت کی بنا پر کئی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی مطلقات سے، بیواؤں سے، ان کی نصرت اور ان کی مدد کے لیے۔ ہمارے معاشرے میں تو ان کو پھٹکار دیا جاتا ہے، یہ ایک کلچرل پرابلم ہے، ناٹ اے اسلامک پرابلم، بیکاز ان عربین کلچر اٹس نارمل۔ اگر کوئی مطلقہ ہو گئی، کوئی بیوی، کوئی بیوہ ہو گئی، اس کے بعد اس کی شادیاں ہو جاتی، لیکن ادھر اس طرح نہیں ہے۔ اور آج کل آپ کو پتہ ہے طلاق کی جو شرح ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے، جو رجسٹرڈ ہے وہ زیادہ ہے، اب جو نان رجسٹرڈ ہے وہ کتنی ہوں گی آپ سوچیں۔ تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے، آمین۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کیسی آیات ہمارے سامنے کھول کھول کر بیان کر رہا ہے، لیکن کیا، جیسے اللہ نے فرمایا لعلکم تعقلون، تاکہ تم تعقل کرو، تاکہ تم سمجھو۔ کیا ہم سمجھتے؟ ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا، ٹس سے مس نہیں۔ ہمارا دل جو ہے مردہ ہو چکا ہے، ہاں، کالے نقاط پڑ چکے ہیں، ہے نہیں ایسا؟ ہم آیات احادیث ماشاءاللہ آج کل جو زرق برق ریل اور ایفیکٹس، ویژول ایفیکٹ، ساؤنڈ ایفیکٹ، اور پتہ نہیں کلر ایفیکٹ، داڑھی ایفیکٹ، وٹ ایفیکٹ، کتنی چیزیں ہم دیکھتے ہیں، لیکن لعلکم تعقلون ہوتا ہے، ڈی سینسٹائزڈ ہو چکے ہیں ہم۔ کیا ہو گئے، جیسے وہ عربی مثال ہے کثرت المساس تفقد الاحساس، کثرت سے جب آپ کسی چیز کو کنزیوم کرتے ہیں نا، یو ڈونٹ فیل اٹ۔ کنزیومرزم کا زمانہ ہے، حتیٰ کہ اسلامک کانٹینٹ بھی کنزیومرزم کا شکار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بڑا مسئلہ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ادھر ہمیں اس چیز کی ترغیب دی ہے کہ یار اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کھول کھول کے بیان کر دی ہے، اب تمہارا کام ہے کہ تم اس کو سمجھو اور صرف سمجھنے پہ اکتفا نہ کرو۔ جب ایک بندہ سمجھتا ہے نا اور عقل میں بٹھالتا تو اس کی بنا پر عمل کرتا ہے۔ اسی طرح اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے، یعنی تقریباً طلاق نکاح کے مسائل ذکر ہونے کے بعد اب اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں جہاد کے معاملات۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ، کیا تم نہیں دیکھتے ان لوگوں کی طرف جو اپنے گھروں سے نکل چکے ہیں؟ وَهُمْ أُلُوف، یہ الف کی جمع ہے، ہزاروں، الف کی جمع الوف،
الف بولتے ہیں ہزار کو، 1000. سو الوف مینس تھاؤزنڈز، یعنی وہ ہم الوف، اور وہ ہزاروں میں ہیں. اور وہ جب اپنے گھر سے نکلے ہیں تو کیا ہوا؟ حذر الموت، موت کے ڈر سے وہ نکلے ہیں. اور فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ. ثم احیاہم، پھر اللہ نے انہیں زندہ کر دیا. ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ تعالی بڑا فضل کرنے والا ہے لوگوں پر. اللہ اکبر. ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثریت کیا ہے؟ ناشکرے ہیں. ہم خود دیکھ لیں کتنے ناشکرے ہیں. اسی لیے ایک اعرابی تھا، بدو، وہ طواف کر رہا تھا، وہ دعا کر رہا تھا اللہم اجعلنی من القلائل، اللہم اجعلنی من القلیل، یا اللہ مجھے ان کم لوگوں میں سے بنا. تو حضرت عمر بن الخطاب خلیفہ وقت نے ان کو بولا ادھر آؤ یار، کیا بول رہے ہو تم؟ اس اعرابی اور اس بدو نے یہ کہا یا امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے ہم اکثر قرآن میں کثرت کو مذمت کیا ہے، اور اکثر یہ کیا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. تو اس سے مجھے پتہ چلا کہ جو قلیل لوگ ہیں نا وہی کامیاب لوگ ہوتے ہیں. تو میں نے دعا کی اللہ مجھے ان کم لوگوں میں سے بنا دے. تو جو عدد ہے نا، یہ جو کوانٹٹی کے پیچھے جو ہم بھاگتے ہیں، نمبرز، کتنے سبسکرائبر ہے بھائی جان؟ ملین سبسکرائبر. ہاؤ مچ ویوز یو ہیو؟ آئی ایم دا شیخ الاسلام آف یوٹیوب. ہاں، آئی ہیو 10 ملین سبسکرائبر. کیا بات ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے. تو کوانٹٹی از ناٹ ایوری تھنگ. بلکہ ایک فرانسیسی مفکر ہے، اس کا نام ہے گوستاف لوپون. اس کی کتاب ہے انگلش میں کراؤڈ مینٹلٹی، عربی میں اس کا ترجمہ ہوا ہے کہ نفسیت الجماہیر، عقلیت الجماہیر. جو کراؤڈ مینٹلٹی ہے نا، وہ اکثر ایکسٹریم اور نان ریشنلسٹ، پیک ایموشنلسٹ ہوتے ہیں. اس لیے اگر آپ دیکھو گے نا جو ہمارے ہاں کراؤڈ اور بہت زیادہ جدھر جمع ہوتے ہیں، یا تو وہ پیک ایگریسونیس، ایکسٹریمزم اور ایموشنل کی انتہا، اور جدھر اتنے زیادہ لوگ کٹھے ہونا ادھر آپ ریشنل بات کو قبول ہی نہیں کرتا کوئی. ایسا ہے نہیں، آپ دیکھ لو، چیک کر لو آپ. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ادھر ہمیں یعنی یہ بتلا رہے ہیں، یعنی یہ بعض مفسرین کا کہنا ہے، یعنی اس میں کوئی صحیح حدیث تو نہیں ہے. اس آیت کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ بعض اقوام پچھلے زمانے میں ایسے تھے کہ جو یعنی نکلے تھے اپنے علاقے سے موت کے ڈر سے، اور وہ ہزاروں میں تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی، پھر ان کو دوبارہ زندہ کیا. اور اللہ نے یہ بتلایا کہ یہ اللہ کا فضل ہے. اور اسی طرح اگر میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، سیریا کو دیکھ لیں آپ، کتنے سال، 50-60 سال سے وہ لوگ ظلم اور ستم میں پڑے ہوئے تھے. یعنی ایسا ہو گیا تھا جیسے ان کے اوپر موت طاری ہو چکی ہے. لاکھوں لوگ زیر زمین جیلوں میں بند، اور کتنے ہزاروں گزر گئے. 11 سال سے تو ان کی ادھر لڑائیاں چل رہی تھی، کتنے تکلیفوں سے گزرے. وہ ادھر کے جو مجاہدین ہیں وہ کہتے ہیں ہم تصور نہیں کر سکتے کسی دن ہم آزاد بھی ہوں گے، کسی دن ہم آزاد بھی ہوں گے. اور اللہ نے دیکھے کیا کر دکھایا. اس کے ہم ڈیٹیل اور پولیٹکس اور اس میں نہیں جانا چاہتے، لیکن جو ہمارا ریلیٹو جو معاملہ ہے کہ ایسا تھا کہ ایسے بھی لوگ تھے تو 40 سال سے جیل میں تھے، انہوں نے سورج نہیں دیکھی تھی. وہ بولتے مجھے لگتا ہے آج میں زندہ ہوا ہوں. یہ مثال ادھر بھی فٹ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ضمیر یا جسمانی طور پر یا عقلی طور پر موت شدہ کو بھی اللہ تعالیٰ زندہ کر سکتا ہے. بلکہ ایک کتاب ہے، ریکمینڈڈ نہیں ہے،
میں ٹائٹل نہیں بتاتا لیکن میں آپ کو مطلب اس کا بتا دوں. اس میں اس بندے نے یہ لکھا ہے کہ وہ لوگوں کی کہانیاں جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو گئے. اب اس کی ڈیٹیل کیا یہ سچ ہے جھوٹ ہے اس میں ہم نہیں جاتے. اس میں انہوں نے بعض علماء کا بھی ذکر کیا. وہ کیا ہوتا ہوگا اللہ علم. ہم تو یہ سمجھتے کہ یار مرنے کے بعد تو کوئی واپس نہیں آتا, ہمارا یہ عقیدہ ہے. لیکن ہو سکتا ہے ان کو کوئی مینٹلی کوئی اس طرح جیسے ہوتا ہے نا لوگ کوما میں چلے گئے, وہ بعد میں آگے تو انہوں نے سوچا یہ موت سے آگے. لیکن وہ کیا کہتے تھے کہ جب ہمیں لگتا تھا کہ ہم مر گئے تو اس وقت انہوں نے کچھ چیزیں دیکھی, اس کا وہ بیان کرتا. وہ بھی بڑا ایک متحیر کتاب ہے. آئی ڈونٹ ریکمینڈ اٹ کیونکہ وہ بڑا خطرناک ہے. اللہ عافیت میں رکھے. اچھا جی, اسی طرح اس آیت میں ہمیں یہ بھی بتلایا جا رہا ہے کہ کئی بار انسان موت سے بھاگتا ہے اور موت میں ہی پڑ جاتا ہے. عربی مثال ہے ہرب من المیزاب ووقع تحت المطر. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ جو آپ نے دیکھے ہوں گے جو چھت ہوتے ہیں نا, جب بارش ہوتے ہیں تو بارش نکلنے کا ایک جگہ ہوتا ہے, اس کو بولتے ہیں میزاب, جدھر سے پانی نکلتا ہے. اس کو پتہ نہیں اردو میں کیا کہتے ہیں اب یا انگلش میں, بتاؤ یار کوئی مصعب کوئی لفظ. ہاں برنالہ. ہاں برنالہ. وہ برنالے سے بھاگتا ہے اور بارش کے نیچے آ کے بیٹھ جاتا ہے. یعنی مطلب یہ کہ بندہ کبھی کسی چیز سے بھاگتا ہے تو اسی چیز کی طرف وہ واپس آ کے پڑ جاتا ہے. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جیسے کہ ادھر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ بھاگے تو موت سے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی. تو اس لیے آپ موت سے نہیں بھاگ سکتے. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ, چاہے آپ نے اپنے لیے بڑے بڑے برج اور ٹاور یا زیر زمین, کیا بشار الاسد نے زیر زمین 3 فلور نیچے, اس دن میں دیکھ رہا تھا ایسے ایسے فولادی دروازے. وہ سوچتا تھا ادھر جائے گا تو بچ جائے گا, وہ تو بھاگ گیا. دیکھو کدھر ہے پتہ نہیں ابھی. تو کوئی نہیں بچ سکتا انسان موت سے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اللہ کے راستے میں لڑو. اللہ کے راستے میں لڑو. دس از آرڈر, حکم. اس کی ڈیٹیل آگے آئی. ٹھیک ہے, آپ لوگ جذبات میں نہ ہو جائے. وَاعْلَمُوا, اور جان لیجیو ان اللہ, بے شک اللہ, خدا کی قسم اللہ, سمیع علیم, کیا ہے, سب کچھ سننے والا ہے. سب کچھ, ایوری تھنگ, ہی نو ایوری تھنگ. اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ سن رہا. یہ دل میں رکھنا بھائی جان. اور سمیع علیم, اللہ تعالیٰ کیا ہے, سب کچھ جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ یعلم خائنۃ الاعین. کیا مطلب ہے خائنۃ الاعین؟ فراڈی آئیز. یوں کر کے دیکھتا ہوں, مثلا میں ابھی ڈاکٹر صاحب کو یا کسی مصعب کو دیکھ رہا ہوں, اتنے میں یوں کر کے دیکھتا ہوں, اس کو بولتے ہیں کہ چھپ کے دیکھنا ہے. وہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اسی طرح وَيَعْلَمُ مَا فِي الصُّدُورِ, آپ کے دلوں میں کیا خیال چل رہا ہے, اور اگر نہیں چل رہا تو چلتا تو کیا ہوتا, یہ سب اللہ کو پتہ ہے. ہم کبھی سوچتے ہیں نا اللہ کو کیا پتا, اللہ کو سب کچھ پتا ہے بھائی جان. ٹھیک ہے نا. اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی بتلا رہے ہیں اس آیت میں کہ یعنی حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح جو جان بچانا جو ہے, اپنے آپ کو بچانا, موت سے بچانا, اگر جو تقدیر میں لکھی ہوئی وہ آ جاتا ہے, اسی طرح جہاد سے فرار آپ کو موت سے نہیں بچا سکتی. If you are running away from jihad, that doesn't mean کہ موت will not come to you bro. موت will come یا اخی. You will taste it. It's necessary. اور اسی طرح یعنی اللہ تعالیٰ نے یعنی اس کا ذکر بھی کیا. ہم آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون. اللہ اکبر. کون ہے وہ جو اللہ کو قرضہ دے؟ اللہ اکبر. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے وہ جو اللہ کو قرضہ حسنہ دے؟ Can you imagine this? Allah is asking you for قرضہ حسنہ.
then can you say no واللہ I cannot؟ کس منہ سے آپ اللہ کو کچھ نہیں دیو گے؟ اللہ اگر یہ کہہ رہا ہے تو وہ بھی تمہارے لیے کہہ رہا ہے. اللہ کو تمہارے 2% دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا. اگر تم اللہ کو قرضہ دو گے تو کیا ہوگا؟ وہ اس کے لیے بہت زیادہ، اس کو ڈبل ٹرپل زیادہ گناہ بڑھا کے اللہ واپس کرے گا اس کو. واللہ یقبض، اللہ تعالی قبض کرنے والا، بند کرنے والا ہے. ویبسط، اور کھولنے والا ہے، کھولتا ہے. وإلیہ ترجعون، اور تم نے اسی کی طرف لوٹنا ہے. اس میں اللہ تعالی ہمیں یہ بتلا رہے ہیں، یعنی پہلی آیت میں ہمیں جہاد کا حکم دیا، دوسری ہمیں کس چیز کا؟ اللہ کو قرضہ دینے کا، اللہ کے دربار میں خرچ کرنا. اس کا مطلب ہے کہ جہاد بالمال بھی ہو سکتا ہے. بعض علماء نے اس سے یہ استنباط کیا ہے کہ اگر تم جا نہیں سکتے اور تم مالدار ہو، پیسے والے ہو، اے امیر بندے DHA میں رہنے والے، کچھ اللہ کے دربار میں دے دو. اور اسی طرح جو تم دے رہے ہو، what is this؟ اللہ تم سے جو پیسے طلب کر رہا ہے یہ تمہارے لیے. کیوں؟ فَيُضَاعِفُهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا. ریئل انویسٹمنٹ. He will double it, triple it, triple it. بلکہ اس سے بھی زیادہ. ہمارے اللہ معاف کرے، ہم جیسے کنجوس، مکھی چوس، سیاہی چوس، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم 2%، $2، 1، 2، 10 روپیہ دے کے کیا سمجھتے ہیں؟ ماشاءاللہ سخی حاتم الطائی آ گئے. ایسے ہوتے نہیں ہوتے. ہم اپنے آپ کو پھر اس بندے جس کو دیا ہے اس کو بھی اذیت دیتے ہیں. یاد ہے میں نے تمہیں دیا تھا، یا بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو ہوتا ہے، یاد ہے میں نے تمہیں اس دن چاکلیٹ دیا تھا. ایسا ہی ہوتا ہے نا بیٹا. ٹھیک ہے نا. یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے آج کل کے مساجد ہیں، کمیٹیاں بنی ہوتی ہیں. کمیٹی صاحب ماشاءاللہ بڑے حاکم بنے ہوتے ہیں ایک مسجد کے. وہ اس جو بیچارہ قاری ہے، مولوی صاحب، اس کو 10-15 ہزار دیتے. بیچارے کو اتنا ذلیل کرتے ہیں، اللہ معاف کرے، آپ تصور نہیں کر سکتے. اور بولتے ہیں دیکھ کے ورنہ تیرے پیسے کٹوتی کریں گے. بھائیاں تو ہمیں 2.5، 3، 4 لاکھ دیتا ہے، 15,000 دیتا ہے، اس میں بھی کٹوتی کی بات کرتے. یہ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ. تم اپنے صدقات کو باطل مت کر دیجیو، ختم مت کر دیجیو احسان جتا کے. ہمارے معاشرے میں احسان جتانے کی میں احسان جتانا نہیں چاہتا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ واللہ کئی بار نہیں بیٹا میں آپ کے اوپر احسان جتانا نہیں چاہتا، لیکن یاد کرو میں نے تیرے ساتھ یہ کیا تھا. یہ احسان نہیں تو اور کیا ہے بھائی جان؟ ٹھیک ہے نا. اور اذیت الگ سے، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. اذیت کیسے؟ مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک بندہ ہے، اس نے اپنے کسی امپلائی کو کوئی اس کے ساتھ اچھا کام کیا، اس کو مثلا کوئی بائک لے دی یا کوئی اس کو ضرورت کی چیز لے دی. اب وہ اس کے بدلے اس سے کام نکلوانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ اس کو اذیت دیتا ہے. اس کو بولتا ہے دیکھو یار، میں نے تیرے ساتھ یہ کیا، تو میرے ساتھ یہ کرتا ہے. اور اسی طرح ایک اور طریقہ ہے، کیا ہے؟ بندہ آپ کو دیتا ہے بھجن 50 روپیہ، بولتے کسی کو نہیں بتانا، پتہ چل گیا نا وہ سب میرے پیچھے آ جائیں گے. پھر وہ آپ کو وہی جو اماؤنٹ ہے وہ بعد میں بار بار یاد دلاتا ہے. آپ بولتے کاش یار تو نے دیے نہیں ہوتا، یہ لے تیرے پیسے اپنے پاس رکھ. تو اذیت نہیں دیں آپ کسی کو بھی دیں، الحمدللہ بھول جائیں اس کو. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. ہمیں نہ تمہارا شکریہ چاہیے، بلکہ بعض علماء نے اس سے بھی منع کیا ہے کہ تم کسی کو دیو اور اس کو کہو کہ یار میرے لیے دعا کرو، کیونکہ تم اس صدقے کے بدلے اس سے دعا مانگ رہے ہو. یہ تک کہا ہے علماء نے، چاہے اس میں تھوڑا سا تفصیل ہے. آگے چلتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ اکبر. اللہ یعنی آپ ذرا سوچئے نا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کون ہے وہ جو اللہ کو قرضہ دے. واللہ یہ بہت ہی ہلا دینے والی آیت ہے. اس لیے جب کوئی مانگنے والا ہے نا، اس کو جپٹ نہ کریں، اس کو برا بلا مت کہیں. چاہے آپ کو لگتا ہو کہ یار یہ جو اشارے پہ کھڑے یہ سارے گروپ ہے، یہ سارے 2 نمبر ہیں،
آپ نے نہیں دینا بھائی جان تمیز سے کہہ دو. ان کو ذلیل بیٹا تم کیا کرتے ہو کیا نہیں کرتے, کام کرو یہ کرو, تو ڈرامے کیوں کر رہے, تیرے اتنے جسم ہے یہ ہے. یار تمہارا کیا دخل ہے بھائی جان, تمہیں دینا شکریہ, نہیں دینا خدا حافظ, یا تو تم اس کو جاب دے دو بھائی جان اپنے پاس. یہ بھی ایک رویہ ہے, کیونکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اگر کوئی آپ سے کچھ مانگ رہا ہے, کہ اللہ نے آپ کو اس لائق بنایا ہے کہ کوئی بندہ آ کے آپ کو کہہ رہا ہے اللہ کے نام پہ کچھ دے دو, اور یہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ یا اللہ تو نے مجھے اس لائق بنایا کہ کوئی آ کے مجھ سے اپنی کوئی حاجت مانگتا ہے. اسی طرح میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. مثلا کئی دوست ہوتے ہیں, مثلا یار مشغول ہے, مصروف ہو گئے, بیزی زندگی آج کل آپ کو پتہ ہے کتنی سٹریسفل اور بیزی لائف. ہاں بڑوں کی بات کرو, بچے تو فری ہو رہے ہوتے ہیں آج کل بچے بھی بیزی ہوتے ہیں. مثلا ہم مصروف ہو گئے, 5-6 سال تک کوئی تعلق نہیں رہا, ایک دفعہ کال آتا ہے, سیف اللہ بھائی ڈاکٹر صاحب مجھے وہ بتا دیں کیا کرنا ہے اس کا. آپ بولتے دیکھو یہ مطلبی آدمی, اس کو اب میرا یاد ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے ہمارا ریئیکشن. ہمارا ہونا چاہیے الحمدللہ کسی نے ہمیں یاد تو کیا یار اپنی حاجت کے وقت. آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے قسم سے, بلکہ خوشی سے. اگر ہو سکتا ہے تو جان لگائیں, واللہ قیامت میں تو انشاءاللہ اللہ جزا دے گا, دنیا میں بھی آپ کو ایک عجیب سی کیفیات محسوس ہوگی. اور خاص کر جیسے صحیح حدیث میں ہے, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا, مثلا آپ لوگ ماشاءاللہ بڑے لوگ ہیں, آپ کے ماتحت کچھ لوگ ہوں گے, اینی ون لائک مثلا ڈرائیور, خادم, خادمہ, یا اینی امپلائی, یا نرس ڈاکٹر صاحب کے انڈر ہیں. مثلا ان کے بھائی جان خاندان میں کوئی شادی ہے, کوئی غم ہے, وہ آپ کو بڑے پیار سے بلاتے ہیں, ہے نہیں. ہمیں پتہ ہے یار وہ گاؤں کے ہیں یار, جیسے ہم لوگ کہتے ہیں دیز آر بیک ورڈز. استغفر اللہ, بڑا خطرناک لفظ ہے یہ. حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان من افضل الاعمال, بے شک سب سے افضل ترین اعمال میں سے ایک عمل کیا ہے, ادخال السرور فی قلب المؤمن, مومن کے دل میں خوشی اور سرور ڈالنا. اللہ کی قسم اس پہ آپ عمل کر کے دیکھیں, آپ کو ایسی خوشی ملے گی نا, چاہے آپ کو تھوڑی تکلیف کرنی پڑے, لیکن آپ کو ایسی خوشی ملے گی کہ آپ کہیں گے یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے توفیق دی کہ میں ادھر آ کے واپس جا رہا ہوں. چلے میں آپ کو اپنا ایک پرسنل قصہ بتا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ ریاکاری سے بچائے, دکھاوے سے بچائے, شہرت کی طلب سے بچائے. مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بتانا. میرے ایک شاگرد ہیں, نیم نابینا ہے, ان کے ساتھ ہم نے پوڈ کاسٹ بھی کیا ہوا ہے, ماشاءاللہ حافظ قرآن ہے, اور ابھی 40 نویہ یاد کیا, بلوغ المرام یاد کیا, ابھی وہ بخاری مسلم یاد کر رہے ہیں, میرے زیر نگرانی ہوتے ہیں, کسی مدرسے میں پڑھ رہے ہیں. وہ قصور کے کسی گاؤں میں رہتے ہیں, جونے کے. مجھے کبھی زندگی میں نہیں سنا. انہوں نے مجھے بڑی یعنی ادب احترام بڑی عزت سے مجھے بولا استاد جی آپ آ جائیں نا تو میرے لیے بڑی شرف کی بات ہوتی. واللہ اللہ نے میرے دل میں ڈال دیا کہ یار یہ جانا چاہیے. اب اس کے لیے مجھے ادھر سے ادھر جانا بھی بڑا وہ تھا, میرے پاس کوئی خاص سواری کا نہیں, لیکن اللہ کا ایسا کرنا ہوا, اللہ نے کوئی گاڑی مہیا کی. الحمدللہ میں ادھر سے گیا, راستہ بھی بڑا وہ یعنی بہت ہی گندا راستہ تھا, گاڑی کا بیڑا غرق ہو گیا, لیکن الحمدللہ ادھر میں پہنچا نا, واللہ وہ جو بیٹا ہے اس کے آنکھوں میں, اس کے والد کے آنکھوں میں آنسو دیکھے میں نے. وہ بولتے استاد جی میں نے توقع نہیں کیا تھا آپ آئیں گے. یعنی وہ ہمیں بڑا سمجھتے ہیں, ہم تو کچھ بھی نہیں ہے یار, ہم تو فقیر ہیں, لیکن جو آپ لوگوں کو بڑا سمجھتے ہیں نا, واللہ اس دن مجھے شروع میں تھوڑا سا وہ ہو رہا تھا کہ یار کیا ہم کدھر آ گئے, میرا پورا دن بھی لگ گیا, اور بھی کام تھے, لیکن اللہ کا کرنا ہے. جب میں ادھر سے واپس آ رہا تھا نا, مجھے ایسی دلی کیفیت اور سرور, واللہ کیا بتاؤں, میں بیان نہیں کر سکتا. آپ کر کے دیکھیں, یو ول ٹیسٹ اٹ انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار یہ ٹیسٹ کروانے. جس کو آپ اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں نا, ان کی خدمت کرو, اللہ کی قسم مزہ آ جائے گا انشاءاللہ. اللہ کے لیے کریں, دنیا کے لیے نہیں, بلکہ اور عاجزی دکھائیں. انشاءاللہ اللہ آسانی کرے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق دے اور عمل کی توفیق دے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں سن کے سن ہونے سے بچائے.
اور اللہ تعالی ہمارے مردہ دلوں کو جگا دے، اور اللہ تعالی ہمارے جو بھائی فلسطین میں، غزہ میں، سیریا میں، دمشق میں جو تکلیفوں سے گزر رہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کا معاملہ کرے، اللہ تعالیٰ ان کے مجاہدین کی غیبی نصرت اور مدد کرے، اللہ تعالیٰ ان کے اموات کو شہداء میں قبول کرے، اللہ تعالیٰ ان کو ترقی دے، اور اللہ تعالیٰ ان کو شر پسند کے شر سے بچائے اور حاسدوں کے حسد سے بچائے، اللہ تعالیٰ ان مجاہدوں کو خیر کا دروازہ بنائے اور شر کا دروازہ نہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Donate us to bring change in society and make a meaningful impact. Account number 025-101-049-55861. Mizan Bank for international donation. Patreon.com/YouthMattersPK. Follow us to stay connected and see the difference you're making.